شہر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی گلی میں ایک ایماندار موچی اپنی دکان لگاتا تھا۔ اس کا نام نعیم تھا اور وہ دن بھر محنت کر کے لوگوں کے پرانے جوتے مرمت کرتا اور نئے جوتے سیتا۔ اس کی دکان بہت بڑی نہ تھی، مگر اس کے ہاتھ کی مہارت اور ایمانداری کی وجہ سے لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے تھے۔ وہ جو کماتا اسی میں خوش رہتا، نہ زیادہ کی خواہش کرتا اور نہ کبھی کسی کا حق مارتا۔ بادشاہ کو اکثر مختلف بحروب بدل کر اپنی سلطنت کے لوگوں کا حال جاننے کا شوق تھا۔ ایک دن وہ عام شہری کے لباس میں بازار کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر موچی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ نعیم پورے انہماک سے کام کر رہا تھا، اس کا چہرہ پرسکون اور خوش نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ ایک چھوٹے سے موچی کی زندگی میں اتنا سکون کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور ایک پھٹا ہوا جوتا اس کے پاس رکھ کر بولا، یہ جوتا مرمت کر دو، مگر میں کل لے جاؤں گا۔ نعیم نے مسکرا کر جوتا لیا اور بولا، حضور اب جب چاہیں لے جائیے، مگر میں جوتا ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ کل کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے میں کل نہ رہوں۔ بادشاہ کو موچی کی یہ بات عجیب لگی، وہ بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم ابھی جوان ہو، تمہیں کیا فکر کہ کل نہ رہو گے؟ نعیم نے ہنستے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو کام آج ہو سکتا ہے اسے کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے اس کی بات سنی اور دل میں سوچا، یہ شخص عام موچی نہیں، یہ تو دانائی کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ خاموشی سے جوتا مرمت ہوتا دیکھتا رہا، مگر اس کے دل میں نعیم کی باتیں گونجنے لگے۔ بادشاہ موچی کی باتوں سے متاثر ہو چکا تھا، مگر وہ اس کی ایمانداری کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اگلے دن بادشاہ نے درباریوں کے ساتھ بیٹھ کر سوچا کہ اس موچی کی دیانتداری کو جانچنے کے لیے ایک آزمائش رکھی جائے۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ موچی واقعی ایماندار ہے یا صرف باتیں بناتا ہے۔ وزیر نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ اس کی سچائی کیسے جانچیں گے؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں خود اس کے پاس جاؤں گا اور ایسا موقع پیدا کروں گا جہاں اسے لالچ دیا جا سکے۔ اگر وہ سچا ہوا تو اس کا انعام ملے گا، اور اگر وہ دھوکہ دے گا تو سزا پائے گا۔ اگلی صبح بادشاہ ایک اور عام آدمی کے روپ میں بازار پہنچا۔ اس کے پاس سونے کی تھیلی تھی جسے اس نے چپکے سے موچی کی دکان کے پاس گرا دیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد نعیم نے صفائی کرتے ہوئے زمین پر ایک تھیلی دیکھی۔ اس نے جب تھیلی کھولی تو حیران رہ گیا، اس میں چمکتے ہوئے سونے کے سکے بھرے تھے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر خود سے بولا، یہ سونا کسی کا ہوگا، اگر میں اسے رکھ لوں تو یہ بے ایمانی ہوگی، اور اگر واپس کر دوں تو شاید کسی کی محنت کی کمائی اسے واپس مل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی اپنے پاس رکھی اور انتظار کرنے لگا کہ شاید کوئی اسے لینے آئے۔ کچھ ہی دیر بعد بادشاہ دوبارہ وہاں پہنچا اور فکر مند نظر آنے لگا، جیسے وہ کچھ کھو چکا ہو۔ نعیم نے فوراً آگے بڑھ کر پوچھا، حضور آپ کسی چیز کی تلاش میں ہیں؟ بادشاہ نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، میں اپنی سونے کی تھیلی کہیں گرا چکا ہوں، بہت قیمتی تھی، نہ جانے کہاں گئی۔ موچی نے مسکرا کر کہا، اگر یہ آپ کی تھیلی ہے تو اپنی نشانی بتائیے تاکہ میں جان سکوں کہ واقعی آپ کی ہی ہے۔ بادشاہ نے فوراً تھیلی کی نشانیاں بتائیں۔ نعیم مطمئن ہوا اور تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ بادشاہ حیرت سے موچی کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ آج کے دور میں ایسا ایماندار انسان کہاں ملتا ہے۔ بادشاہ حیرانی سے موچی کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر نہ کوئی لالچ تھا، نہ ہی کسی چیز کی خواہش۔ وہ سکون سے مسکرا رہا تھا جیسے اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ بادشاہ نے تھیلی ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم تھا کہ اس میں سونا ہے، پھر بھی تم نے مجھے واپس کر دی۔ اگر تم چاہتے تو یہ سب تمہارا ہو سکتا تھا۔ نعیم نے مسکراتے ہوئے کہا، حضور جو چیز میری نہیں وہ میں کیوں رکھوں؟ یہ امانت تھی اور امانت میں خیانت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر میں اسے رکھ لیتا تو شاید میری زندگی آسان ہو جاتی، مگر میرے ضمیر کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور سوچا کہ واقعی یہ شخص عام انسان نہیں، اس میں ایمانداری اور قناعت کی وہ طاقت ہے جو بادشاہوں میں بھی نہیں ہوتی۔
वो बोला, अगर मैं तुम्हें ये सोना इनाम में दूं तो क्या तुम कबूल करोगे? मोची ने नरमी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं अपनी मेहनत की कमाई से खुश हूं, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। अगर मैं किसी चीज की तमन्ना करूंगा तो वो बस इतनी होगी कि मेरे हाथ की मेहनत हमेशा ईमानदारी से चले और मुझे किसी का मोहताज ना बनाए। बादशाह इस जवाब से दंग रह गया। उसने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था जो दौलत को इतनी आसानी से ठुकरा दे। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर एक अजीब फैसला किया। उसने सोचा कि अगर यह शख्स हकीकत में ईमानदार है तो उसे मजीद आजमाइश में डालना चाहिए ताकि उसका सब्र और ईमानदारी दोनों परखे जा सकें। वो एक और चाल सोच चुका था और अगले दिन उसकी हकीकत खिलने वाली थी। अगले दिन बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, मैंने इस मोची की ईमानदारी देखी है, मगर अब मैं इसका सब्र और दियानतदारी मजीद आजमाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसे एक मुश्किल में डाला जाए और देखा जाए कि वो अपनी उसूल पसंदी पर कायम रहता है या नहीं। वजीर ने हैरत से पूछा, बादशाह सलामत, आप क्या आजमाइश रखना चाहते हैं? बादशाह मुस्कुराकर बोला, हम इसके खिलाफ एक झूठा इल्जाम लगाएंगे और देखेंगे कि वो मुश्किल वक्त में भी ईमानदार रहता है या नहीं। वजीर ने फौरन बादशाह का हुक्म माना और इसी दिन कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो बाजार में जाकर ऐलान करें कि मोची पर चोरी का इल्जाम है और इसे दरबार में हाजिर किया जाए। जब सिपाही मोची की दुकान पर पहुंचे तो वो हसन मामूल अपने जूते मरम्मत कर रहा था। एक सिपाही ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, तुम पर इल्जाम है कि तुमने एक ताजिर की कीमती चीज चराई है, तुम्हें बादशाह के दरबार में पेश होना होगा। नईम हैरान रह गया। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत थी मगर फिर वो पुरसुकून हो गया। उसने कहा, मैंने कभी चोरी नहीं की, मगर अगर बादशाह सलामत मुझे बुलाते हैं तो मैं जरूर हाजिर होऊंगा। सिपाहियों ने उसे दरबार ले जाकर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह ने संजीदा लहजे में कहा, नहीं, तुम पर इल्जाम है कि तुमने एक ताजिर की कीमती चीज चरा ली है, तुम क्या कहते हो? मोची ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं गरीब जरूर हूं मगर चोर नहीं। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी मेहनत की कमाई है। अगर कोई सबूत है तो पेश किया जाए, वरना मैं बेकसूर हूं। दरबार में मौजूद दरबारी सरगोशियां करने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ये सच कह रहा है और कुछ ने इसे झूठा समझा। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरानी से मोची को देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर तंजिया मुस्कुराहट थी, कुछ को लग रहा था कि यह वाकई बेकसूर है और कुछ इसके सब्र पर हैरान थे कि एक आम सा मोची जिस पर चोरी का झूठा इल्जाम लग चुका था फिर भी परेशान नहीं हो रहा। बादशाह ने अपने तख्त पर बैठे हुए गहरी नजर से नईम को देखा और बोला, तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ है? नईम ने सुकून से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने हमेशा ईमानदारी से अपनी रोजी कमाई है। मुझे चोरी करने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो रिस्क मेरे मुकद्दर में है वो मेहनत से भी आ सकता है। अगर मैंने कोई गलती की हो तो इसका सबूत पेश किया जाए, वरना मैं बेगुनाह हूं। बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखा और बोला, क्या कोई शख्स यहां ऐसा है जो इस पर इल्जाम साबित कर सके? दरबार में एक शख्स आगे बढ़ा जो दर हकीकत बादशाह के मंसूबे का हिस्सा था। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये मोची एक चालाक शख्स है। ये बहुत सीधा और शरीफ बनकर दिखाता है, मगर उसने मेरा कीमती हीरे का हार चरा लिया है। मैंने खुद उसे बाजार में मशकूक अंदाज में चलते देखा था। दरबार में सरगोशियां होने लगी। सब हैरान थे कि क्या वाकई एक गरीब मोची चोरी कर सकता है। बादशाह ने मोची की तरफ देखा और कहा, यह इल्जाम बहुत संगीन है। अगर तुम मुजरिम हो तो सजा के लिए तैयार हो जाओ और अगर बेकसूर हो तो सच साबित करो। नईम ने गहरी सांस ली और कहा, बादशाह सलामत, मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत मेरा ज़मीर है। अगर मैंने चोरी की होती तो मुझे मालूम होता कि मैं मुजरिम हूं, मगर मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह हूं और अल्लाह पर यकीन रखता हूं कि वो सच को जाहिर कर देगा। बादशाह ने देखा कि मोची की आंखों में कोई खौफ नहीं था, इसके चेहरे पर वही इत्मीनान था जो इस दिन इसके दुकान पर देखा था।
بادشاہ نے حکم دیا کہ محل کے سپاہی فوراً بازار جائیں اور گواہ کی دکان کی تلاشی لیں۔ کچھ ہی دیر بعد سپاہی واپس آئے اور انہوں نے حیران کن خبر دی، بادشاہ سلامت، یہ شخص جھوٹا ہے، ہار اسی کی دکان سے ملا ہے، موچی بے گناہ ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے گواہ کی طرف سخت نظروں سے دیکھا، جو خوف سے کانپنے لگا اور حقیقت قبول کر لی کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ بادشاہ نے فوراً موچی کی بے گناہی کا اعلان کیا اور سب کے سامنے کہا، یہ شخص نہ صرف ایماندار ہے بلکہ صابر بھی۔ میں نے اسے جانچنے کے لیے یہ سب کیا تھا اور آج میں خود اس کے کردار کا معترف ہو گیا ہوں۔ دربار میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ نے خود اس غریب موچی کی ایمانداری کو تسلیم کر لیا تھا۔ وہ لوگ جو پہلے اس پر شک کر رہے تھے اب شرمندہ کھڑے تھے۔ بادشاہ اپنی مسند سے اٹھا اور آہستہ آہستہ نعیم کے قریب آیا، پھر بولا، نعیم، تم نے آج ثابت کر دیا کہ اصل طاقت دولت میں نہیں بلکہ سچائی اور ایمانداری میں ہے۔ میں نے تمہاری دیانت داری کو پرکھنے کے لیے یہ سب کیا اور تم ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ بادشاہ نے اپنے شاہی خادم کو اشارہ کیا اور وہ ایک تھیلی میں سونے کے سکے لے کر آگے بڑھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ تمہارے لیے انعام ہے، تمہاری ایمانداری کا صلہ۔ مگر نعیم نے سونے کی تھیلی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، میں محنت سے کمائی گئی حلال روزی پر خوش ہوں، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ اگر واقعی آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو بس یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنی سلطنت میں انصاف کو عام کریں گے تاکہ کوئی بھی بے گناہ جھوٹے الزام میں قید نہ ہو اور ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا حق ملے۔ بادشاہ نعیم کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو سونے کے سکے لینے سے انکار کر دے۔ اس کی آنکھوں میں احترام اور عقیدت کے جذبات ابھر آئے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں آج تمہارے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی سلطنت میں انصاف اور ایمانداری کو عام کروں گا اور جو بھی محنت کش ہے اس کے حق کو محفوظ رکھوں گا۔ تم جیسے لوگ ہی اس ملک کا اصل سرمایہ ہے۔ دربار میں موجود سب لوگوں نے تعریفی نظروں سے نعیم کو دیکھا، کچھ نے تالیاں بجائیں اور کچھ نے فخر کے ساتھ اس کا نام پکارا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ نعیم کو سلطنت کی جانب سے ایک چھوٹی سی دکان دی جائے جہاں وہ اپنی محنت جاری رکھ سکے اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ مگر نعیم نے نرمی سے کہا، بادشاہ سلامت، میں ہمیشہ وہیں کام کروں گا جہاں میری قسمت نے مجھے رکھا ہے، کیونکہ سکون کسی بڑی دکان یا محل میں نہیں بلکہ دل کی ایمانداری میں ہوتا ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، اگر دنیا میں سب تم جیسے ہو جائیں تو ہر طرف انصاف اور سکون ہوگا۔ اس کے بعد نعیم اپنے کام پر واپس چلا گیا اور ہمیشہ کی طرح ایمانداری کے ساتھ اپنی روزی کماتا رہا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں حقیقی انصاف قائم کر دیا اور اس کی حکومت کو تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا گیا۔ جبکہ نعیم کی ایمانداری کی کہانی آج بھی لوگوں کو سچائی اور دیانت داری کا سبق دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور اس سے کوئی سبق ملا ہو تو لائک ضرور کریں۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین کہانیاں لا سکیں، اور شیئر کرنا نہ بھولی تاکہ یہ خوبصورت سبق دوسروں تک بھی پہنچے۔ شکریہ۔